آپ کو محبت کے ساتھ جواب دینا ہے، پیار کے ساتھ جواب دینا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زندہ دلی کا ثبوت دینا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے یہ کہ ہم عقل مندوں کی بستی میں اور زندہ دلوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ انہیں یہ لگے گا کہ شاید کسی قبرستان کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ دوسری بات میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ جب حضور پاک کا نام آئے ہم نام لیں گے، انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اس لیے آپ سے میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے تو ہماری زبان پر بے ساختہ ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہوگا انشاءاللہ، کہیں گے انشاءاللہ۔ آئیے بھائی یہیں سے میں سوچتا ہوں اس پروگرام کا آغاز کر دیا جائے، اور ایک بار پھر میں گزارش کرتا ہوں ہمارے جتنے بھی مہمانان کرام دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہیں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں تاکہ جلسگاہ کے اندر یہ پورا مجمع معلوم ہو اور ہم اس پروگرام کو چلا سکیں۔ حضرات سامعین و ناظرین، ایک بار میں سوچتا یہ ہوں کہ بہت ہی خوبصورت اور اچھے انداز کے ساتھ نعرے تکبیر کے ساتھ میں اس پروگرام کا آغاز کروں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم زندہ دلوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لگائیں گے انشاءاللہ، مل کے نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ، ہاں پورا مجمع انشاءاللہ وعدہ کرے انشاءاللہ ہم ذمہ داریوں کو بھی نبھائیں گے اور انشاءاللہ نعرے تکبیر کے ساتھ اس پروگرام کو آغاز کریں گے۔ کسی شاعر نے کہا تھا دین حق مٹ ہی نہیں سکتا کسی تدبیر سے، دین حق مٹ ہی نہیں سکتا کسی تدبیر سے، ظلم کو کفر کو ہم چیر دیں گے دین کے شمشیر سے، دین حق مٹ ہی نہیں سکتا کسی تدبیر سے، کفر کو ہم چیر دیں گے دین کے شمشیر سے، اور ہم غلام مصطفیٰ ہیں ظلم کے ایوان میں زلزلہ کر دیں گے برپا نعرے تکبیر سے۔ اس لیے پورے صدن سے آواز آنی چاہیے، اسی طریقے سے نعرہ لگانا چاہیے جس طریقے سے 313 کی جماعت صحابہ کرام کی تھی اور ہزاروں کے لشکر کے اندر ایک نعرے تکبیر کے صدا نے ایوان باطل کے اندر خیمے کے اندر آگ لگائی تھی، اسی طریقے سے پورا مجمع مل کے انشاءاللہ نعرہ لگائے گا، لگائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار مل کے پورا مجمع نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، سرزمین دانش نگر، مفتی سلمان صاحب مظاہری، مفتی سلمان صاحب مظاہری، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، اچھا لگا کہ اب میں زندوں کے قوم میں ہوں۔ حضرات سامعین، میں چاہتا ہوں یہیں سے پروگرام کا آغاز کر دیا جائے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمن نے کہا تھا کہ جب تک تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ حضرات سامعین و کرام، ہم مصنفین، ہمارے سلف صالحین، مصنفین متکبرین، محدثین مصنفین فرماتے ہیں جب کسی محفل کا، جب کسی مجلس کا آغاز کیا جائے، اس کا افتتاح کیا جائے، اس کو شروع کیا جائے تو قرآن پاک کی تلاوت سے محفل کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین و ناظرین، وہ قرآن پاک کی جس کے آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی، وہ قرآن پاک کی جب مکے کی گلیوں میں پڑھا جاتا تو راہ چلتے مسافر رک جاتے تھے اور بغور سننے لگتے تھے۔ حضرات سامعین، وہی قرآن پاک جو جانوروں کو مچلنے پر مجبور کر دیتا تھا، وہی قرآن پاک جو جانوروں کو مچلنے پر مجبور کرتا، سونے والوں کو جگایا جس نے اور جس نے رونے والوں کو ہنسایا اور ہنسنے والوں کو رلایا۔ حضرات سامعین و ناظرین، جب تمام خصوصیات کا حامل قرآن پاک ہی ہے تو کیوں نہ ہم اس قرآن پاک کی تلاوت سے اس خوبصورت سے محفل کا آغاز کریں کہ جس کا نازل کنندہ واجب الوجود سید جس کا نازل کنندہ واجب الوجود جو تمام صفات کمالیہ کا مستجمع ہے، جس کا قاصد سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے، تو پھر وہ عظیم کلام ایسا نہ ہو کہ جس کا نازل کرنے والا امین، جس کا نازل کنندہ وجیہ امین، جس کے ذریعے نازل کیا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بلد امین، اور جس ماہ میں اس کی تنزیل ہوئی وہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں اس کا نزول ہوا وہ 1000 راتوں سے بہتر اور ابتر۔ حضرات سامعین کرام، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، جس طریقے سے اللہ رب العزت کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے، اسی طریقے سے اللہ کی اس کتاب یعنی قرآن پاک کی فضیلت تمام کتب سماویہ میں افضل اور
سامعین تو کیوں نہ ہم اس قرآن پاک کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کریں جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں اس پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء و بلغاء ادباء و شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ قرآن پاک جو مردوں کے بیچ میں پڑھا جاتا تھا تو ان کی روح کو تقویت ملتی تھی، ان کی قبر میں جنت کی ہوائیں آتی تھی۔ وہ قرآن پاک کہ جب زندہ دل لوگ پڑھتے تھے تو ان کو قلبی اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ آئیے بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا، جس کے لیے میں قاری مقبول احمد صاحب تک پہنچنے کی جسارت و جرات کروں گا اور ان سے التماس کروں گا کہ آپ دائش پر تشریف لائیں، مائک پر تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس خوبصورت محفل کا آغاز کریں۔ اس شعر کے ساتھ ڈاکٹر شمیم پوری صاحب نے کہا تھا کہ وہ کہاں چاند ستاروں میں مزہ ملتا ہے، وہ کہاں چاند ستاروں میں مزہ ملتا ہے جو مدینے کے نظاروں میں مزہ ملتا ہے، اور لوگ کہلاتے ہیں دل گیت سے اور گانوں سے، مجھ کو قرآن کے پاروں میں مزہ ملتا ہے۔ آئیے استقبال کر لیں قاری مقبول احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر پر
صدق